آج ہم بات کریں گے کہ انسان کے سیکھنے کے کیا عمل ہیں، کون سے ایسے سائنٹیفک پرنسپلز ہیں جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے۔ ان پرنسپلز کو جاننے کے بعد ہم اگر پیرنٹس کے رول میں ہیں تو ہم اپنے بچوں کی بہتر ٹریننگ کر سکتے ہیں، اگر ہم ٹیچر کے رول میں ہیں تو دوبارہ سے بچوں کی ٹریننگ کو ہم پلان کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹرز کو بھی ہم ٹرین کر رہے ہیں، تو وہ کون سے پرنسپلز ہیں جو اسی سے ملتے جلتے ہیں اور جس سے کمپیوٹرز بھی اپنے جو ویورز ہیں یا جو اس کے ساتھ انگیج کرتا ہے اسٹوڈنٹ یا لرنر، اس کو وہ کیسے ٹرین کر رہے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کا جو برین ہے اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریوارڈ سینٹر۔ یہ دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کچھ ایسے کیمیکلز نکالتا ہے جب انسان کوئی چیز لرن کرتا ہے، کوئی نئی چیز کرتا ہے۔ اب دماغ کی ایسے ساخت ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز نئی سیکھتے ہیں تو دماغ کو خوشی ہوتی ہے۔ آپ کے بھی ایکسپیرینس میں یہ رہا ہوگا کہ جب آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں تو برین ایک دم سے اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے، اس کو ایک جدت ملتی ہے، چاہے آپ موسیقی سن رہے ہوں، چاہے کوئی آپ عقلی کوئی ایک کہانی پڑھ کے اس کے اوپر سوچ رہے ہوں، چاہے خود کلامی کر رہے ہوں، چاہے آپ اپنی زندگی کے بارے میں سیلف ریفلیکشن کر رہے ہوں۔ یہ تمام جو عمل ہیں برین کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے۔ اب ہوتا کیا ہے جناب کہ ریوارڈ سینٹر جو کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے سینٹرز کا مجموعہ ہے، اس میں سے کچھ ایسے کیمیکل نکلتے ہیں کہ برین اپنے آپ کو خوش محسوس کرتا ہے، ایک ایکسپیرئنس آف پلیجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پلیجر ہے یہ بعد میں جا کے اگر مسلسل وہ اسٹیمولیشن، وہ جو ایک حرکت مل رہی ہے دماغ کو، جدت مل رہی ہے، اگر وہ خاص طریقے سے دماغ کو پہنچائی جائے تو برین کے جو خلیے ہیں جس کو ہم نیورونز سیلز کہتے ہیں، نیورونز، یہ اپنے اندر ایک چینج لے آتے ہیں اور اس چینج کو کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی، نیورونز کی پلاسٹیسٹی۔ تو نیورونز جیسے پلاسٹک آپ کو پتہ ہے نا ہر طرح مولڈ ہو جاتا ہے، اسی طرح نیورونز کو بھی جب ایک خاص طریقے سے ہم اسٹیمولیٹ کرتے ہیں تو یہ ایک نئی شکل بنا کے میموری بنا دیتے ہیں۔ جی ہاں، میموری ایسی ہوا میں نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی لاکرز ہوتے ہیں جہاں پہ جا کے میموری سٹور ہوتی ہے، بلکہ جب نیورونز ایک خاص طریقے سے اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں تو جب وہ آپ بہت دفعہ وہ چیز سیکھتے ہیں، دہراتے ہیں، تو دماغ اس چیز کو یاد کر لیتا ہے اور اس یاد کرنے کے عمل میں اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے جس کو ہم نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ اچھا جناب، تو پھر اگر کسی نے کچھ سیکھنا ہے تو کیسے کیسے سکھایا جا سکتا ہے؟ ہم سائنسی اصولوں سے کیا کیا سمجھ سکتے ہیں؟ کس طرح ہم اپنی لرننگ یا دوسروں کی لرننگ انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ یہ جو عمل ہم بات ابھی کریں گے یہ آپ خود پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ اسٹوڈنٹس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اگر آپ امپلائرز ہیں تو اپنے امپلائیز کو بھی آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا جناب، پہلی چیز، اب سوچئے کہ اگر آپ کوئی چیز کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا عمل، چاہے وہ اچھا ہے چاہے برا ہے، ہمیں نہیں پتا ابھی، لیکن اگر اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کو انعام مل جاتا ہے، میں آپ کو $100 کا نوٹ پکڑا دیتا ہوں، کیا آپ وہ کام دوبارہ کریں گے؟ بالکل، وہ جب پیسے ملیں گے تو آپ دوبارہ سے کریں گے، وہ کام دوبارہ ریپیٹ کریں گے، ہر دفعہ $100 ملتا جائے گا۔ اب وہ کام آپ ریپیٹ کرنا شروع کر دیا آپ نے، لیکن اب ہم ہر چیز سکھانے پہ ڈالرز تو نہیں لٹا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہمیں کوئی ایسا عمل ڈھونڈنا ہے کہ ہمیں پیسے بھی نہ دینے پڑیں اور جو چیز ہے وہ ایک ریوارڈ مل بھی جائے۔ تو بچوں کے کیس میں یا امپلائیز کے کیس میں یا اسٹوڈنٹس کے رول میں جو سب سے زبردست چیز جو ایک پازیٹیو رول لا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پازیٹیو کامنٹس، پازیٹیو فیڈ بیک، ورڈز آف انکریجمنٹ۔ جب آپ کسی کو انکریج کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے حوصلہ بڑھ جاتا ہے، خود اعتمادی آ جاتی ہے، اس سے ایک بندے کا
سینہ ذرا فخر سے پھول جاتا ہے کہ بہت اچھا کام کیا ہے. تو آپ نے مشاہدے میں دیکھا ہوگا کہ جب آپ بچوں کو اس کو پازیٹیو کہتے ہیں کہ آپ نے بیٹا بہت اچھا کام کیا, یا اسٹوڈنٹ کو آپ نے کہا کہ آپ کی اسائنمنٹ بہت اچھی تھی, یا ٹیچرز گولڈن اسٹار دے دیتی ہیں کاپیوں میں, یا لکھ دیتی ہیں کہ ویری گڈ, کیپ اٹ اپ. یہ جو ورڈز ہیں یہ انسانوں کے لیے سمجھیں ایک زبردست قسم کی بلیسنگ ہے. یہ ان کی میموری میں جا کے ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. آپ بھی اگر یاد کریں گے تو آپ کے بھی جو بہترین لمحے ہوں گے وہ ہوں گے جب آپ کو اپنے کسی استاد سے, والد سے, والدہ سے, کسی بھی اپنے جاننے والے یا دوست سے پازیٹیو ورڈز آف انکریجمنٹ ملے ہوں گے. وہ آپ کی بہترین یاداشت کا حصہ ہوں گے. اور اس کے برعکس اگر آپ کو ان سب میں سے کسی نے بہت ڈانٹا ہوا, یا کبھی آپ کو کوئی غلط الفاظ سے یاد کیا, تو وہ بھی آپ کو, اگر آپ اس کو سوچیں گے تو وہ بھی آپ کے ٹراما یا صدمے کا باعث ہوں گے. اب ہم بات کر رہے تھے, ایک تو ہوگا کہ آپ نے جب بھی ایک اچھا عمل کیا اس کے فوراً بعد ایک پازیٹیو عمل کا لانا, یہ ایک لرننگ پروسیس یہ کریٹ کرتا ہے. وہ ایک لرننگ, برین میں لرننگ ہو جاتی ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ جو اس کا ریوارڈ ہے وہ فوراً بھی ملے, یا ایک کنسسٹنٹ تھوڑے ٹائم کے بعد بے شک مل جائے, لیکن وہ ملے ضرور. تو اسی لیے وعدہ کر کے توڑنا نہیں اچھا. اگر آپ نے کسی سے وعدہ کر لی ہے, بچوں کو کہہ دیے کہ یہ سوال جو جواب دے گا اس کو, اس کے بعد میں یہ انعام دوں گا, تو پھر وہ فوراً انعام دیں اس کو, ادروائز پھر آپ سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. اس سب کے برعکس میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے مشاہدے میں کہ جو والدین ہوتے ہیں, کیونکہ دے آر اوور ورکڈ, ان کو یہ معلومات کئی دفعہ نہیں ہوتی, یا وہ اپنے بچپن کا ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں بچپن میں ہمیں تو مار پیٹ کے پڑھایا گیا تھا یا سمجھایا گیا تھا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی اسی طریقے سے سکھانا چاہیے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اصل میں آپ کو بہت پیار سے پالو والدین نے, لیکن ہم اچھے لمحات کو کئی دفعہ بھول جاتے ہیں, اور دماغ نیگیٹو منفی باتیں یاد رکھتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ یاد کیا وہ یہ ہوا تھا, والد صاحب نے میری موٹر سائیکل بند کر دی تھی, والدہ نے مجھے میری ویڈیو گیم الماری میں بند کر دی. یہ سب باتیں آپ کو نیگیٹو جو باتیں ہوتی ہیں, کمپیوٹر آنے سے پہلے بھی دماغ میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ نیگیٹو باتوں کو یاد کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے, کسی کو بھی اگر آپ نے سزا دینی ہے, پنشمنٹ, تو یہ شارٹ کٹ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی نے کوئی کام کیا تو آپ نے فوراً اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیا, یا اس کو کوئی سخت الفاظ کہہ دیے. اس کو ہم پنشمنٹ کے نام سے سائیکالوجی میں یاد کرتے ہیں, اور ہم اس کو کبھی فیور نہیں کرتے. تو کبھی یہ نہ سوچئے کہ مارنا یا کسی کو ابیوسو لینگویج استعمال کرنا یا گالیاں دینا یہ کوئی پازیٹیو چینج لائے گا, ایسا نہیں ہوگا بالکل. چاہے ٹیچر ہو, چاہے استاد ہو, چاہے والد ہو, سب سے پہلی چیز ہے رسپیکٹ. آپ نے بچے کی رسپیکٹ کرنی ہے. رسپیکٹ کیسے ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک ایڈلٹ سمجھیں کہ وہ چھوٹے سائز میں آپ کو مل گیا, لیکن اس کو ہم نے رسپیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, لو اینڈ رسپیکٹ. بالکل ویسے جیسے آپ چاہیں گے کہ آپ کی رسپیکٹ کی جائے. تو اگر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا باس غلطی پہ آپ کو بجائے کہ سخت الفاظ کا استعمال کرے, آپ کبھی کبھی نظر انداز کر دے, کبھی بہت غلطیاں ہوں تو بیٹھ کے آپ کو سمجھائے. ٹھیک ہے, تو آپ تو نہیں یہ چاہیں گے کہ آپ کو بھی ایک تشدد کا راستہ آپ کے لیے اختیار کیا جائے. تو وہی ہم نے بچوں کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں لیکن پنشمنٹ میں کیونکہ سوچنا کم پڑتا ہے, فوراً تھپڑ رسید, فوراً بچہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا, سہم گیا, تو ایک عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ بڑا اچھا لرننگ ٹیکنیک ہے, مار سے بڑا اچھا ہم سکھا سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری کمیونٹی میں بھی یہ بات رائج ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ ہم ڈنڈا چلانا زیادہ آسان ہے, لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے. اگر آپ کسی کے اندر اچھی پازیٹیو لمبے عرصے تک تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پھر محبت کا راستہ اختیار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم لرننگ کی بات کر رہے تھے کہ سیکھنے کے لیے ایک تو اس کو ریوارڈ سینٹر, اس کو ہمیں اسٹیمولیٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہم اس کو پازیٹیو فیڈ بیک, اچھے الفاظ, تعریف کرنے والے الفاظ, ایک تو ہم نے یہ کر دیا.
نمبر 2، جب ہم لوگ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تھراپیز کر رہے ہوتے ہیں، مختلف سائیکالوجسٹ یا جو ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ یا تھراپسٹ ہوتے ہیں، اس میں جب ہم ٹریننگ کرتے ہیں اس میں ہم ایک اور لرننگ پرنسپل کا ہم استعمال کرتے ہیں. وہ استعمال کیا ہے؟ وہ استعمال یہ ہے کہ ہم مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے جو کالج جاتا ہے اور اس کو بڑا شوق ہے ویڈیو گیمز کھیلنے کا. اب اگر وہ ٹائم پہ نہیں اٹھتا، سوتا، کھاتا پیتا، یا جس طرح ایک اسٹینڈرڈ آپ نے بنایا ہوا ہے مثال کے طور پہ، یا ایگزامس کے دن آ گئے، تو اب بجائے اس کو آپ اس کو پنش کرنے کے یا اس کو ابیوسو لینگویج استعمال کرنے کے، اگر وہ نہیں طریقے سے پڑھ رہا تو ہم پہلے باقی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، اس اہمیت پہ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی ابھی آپ کا دل نہیں کر رہا پڑھنے کا، لیکن اب ایگزام سر پہ ہیں، کچھ عرصے کے لیے آپ کو ڈسپلن اپنے آپ کو کرنا چاہیے. تو ہم آپ کی ویڈیو گیم تھوڑے عرصے کے لیے بند کر دیتے ہیں، الماری میں رکھ دیتے ہیں. یا آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ اگر سزا دینے کا موڈ ہو آپ کا، تو آپ اس کو ایک ٹائم لمیٹڈ کہ بھائی اب آپ 3 دن کے لیے آپ کی ویڈیو گیم بند ہے، یا اب آپ کا 2 دن کے لیے آپ کو آپ کا آئی پیڈ یا ٹی وی، جو بھی کسی بچے کا شوق ہے بیسکلی، تو اس شوق کو آپ ریسٹرکٹ کر دیتے ہو. تو باہر کے ممالک میں عام طور پر اس کو کہتے ہیں گراؤنڈ کر دیا، کہ اب آپ گھر سے نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے. اس سب کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس بچے کو اصل میں کیا چیز کا شوق ہے. جس چیز کا شوق ہوگا اسی کو ریسٹرکٹ کرنے سے وہ اپنا بیہیویئر تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے. کچھ بچے ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں، ان کا لیول ذرا زیادہ ہوتا ہے، ان کے لیے پھر ہمیں ذرا خصوصی طور پر ڈھونڈنا پڑتا ہے، یا اس سے پھر بات چیت بھی کرنی پڑتی ہے. یہ ڈھیٹ بچے وہی ہوتے ہیں جس کے لیے آپ نے پہلے لرننگ پرنسپلس میں کوئی خاص ڈسپلن نہیں دکھایا. کیونکہ اگر شروع سے آپ ایکشن کو کانسیکوینس کے ساتھ ملا دیں کہ اگر آپ نے یہ حرکت کی تو یہ کانسیکوینس ہوگا، تو جو لاڈلے بچے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آپ نے پیار سے خراب کر دیے، انہوں نے عام طور پہ لائف میں کانسیکوینس نہیں دیکھا ہوتا. تو جب آپ ایک بیہیویئر کو کانسیکوینس کے ساتھ ملائیں گے تبھی وہ یاد رکھے گا کہ ہاں یار یہ کام میں نے نہیں کرنا، اس کے بعد مجھے یہ سزا ملے گی. ٹھیک ہے. تو پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا تگڑا ہونا، تھوڑا سا ایک بچوں کی ٹریننگ کے لیے پتھر دل ہونا پڑتا ہے. میں خود اتنا اسٹرانگ یا میں اتنا رولس اپلائی کرنے میں بہت اچھا نہیں ہوں خود سے، تو اسی لیے آپ اپنا ایک پارٹنر ڈھونڈ لیں جو یا تو آپ سے بہتر ہو، یا اگر آپ رول اپلائی کرنے میں بہتر ہیں اور جو بیگم صاحب ہے وہ ذرا سافٹ دل کی ہیں، تو پھر آپ لوگ ڈسکس کر لیں گے کون پنشمنٹ کے لیے کس کو کون سا رول سوٹ کرتا ہے. اچھا، یہ تو بات رول کی ہو گئی کہ یار کیسے ٹریننگ کرنی ہے. اب میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں گا کہ اے آئی کو کیسے پتہ چل دیتا ہے. اے آئی ہوتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. کمپیوٹر کے لیے کون سا ریوارڈ سینٹر ہے؟ یا کمپیوٹر میں بھی کوئی ریوارڈ سینٹر ہے جو سیکھتا ہے کہ یہ بات میں نے کرنی ہے یا یہ بات نہیں کرنی؟ ہاں جی. اے آئی کے اندر جو ریوارڈ سینٹر ہے وہ ہوتا ہے نمبر. تو اگر اس کو پازیٹیو کلک ملے گا اس کا نمبر بڑھے گا. یہ اے آئی کے لیے ریوارڈ سینٹر کا کام کرتا ہے. اور اگر وہ نمبر کلک نہیں ہو رہا یا نیگیٹو میں جا رہا ہے، یہ اس کے لیے نیگیٹو رسپانس ہے. تو مشین کا کام تو بہت ایک سمپل بھی ہے اور کمپلیکس بھی ہے. اس پہ ہم مزید تفصیلی طور پہ دوبارہ سے کسی موقع پہ بات کریں گے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، چاہے وہ ایکیڈیمک ہو، سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہو، سائیکیٹری سے ہو، یا عام ایوری ڈے لائف میں آپ کا خیال ہو کسی لرننگ پرنسپل کو کسی جگہ پہ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو نیچے کمنٹس میں ذکر کریں، میں آپ کو اس کے بارے میں جلدی بتاؤں گا. خدا حافظ.